یہ کریڈٹ کسے جائے گا؟ مجھے۔ وہ نالائق لوگ نہیں مانے ان کی کھوپڑی میں بات، انہوں نے کہا ہماری قوم کا آدمی باقی ہو گیا ہے، خیر نہیں ہے اس میں، جو بھی انہوں نے تانے دینے تھے۔ 3 دن تک حضرت سلمان فارسی سمجھاتے رہے مگر ان کی کھوپڑی میں بات، کھوپڑی میں آنا آسان تھوڑی ہے۔ پھر آتے حضرت سلمان فارسی نے حکم دیا حملہ کرو، اور اللہ نے صحابہ کرام کو فتح دیا۔ اگر آپ قومیت پر جاؤ گے تو قوم کی بیس پہ جنگ قیامت تک ختم نہیں ہوگی، اتنے ٹکڑے ہیں، کیونکہ آپ اگر قوم پرستی میں جاؤ گے تو مہاجروں میں درجنوں قومیں، پنجابیوں میں درجنوں قومیں، پٹھانوں میں درجنوں قومیں، قوم در قوم در قوم، پھر جب وہ ایک دوسری قوم کو شکست دیں گے تو پھر آپس میں تو مختلف قومیں، یہ تو لامتناہی سلسلہ قیامت تک چلتا رہے۔ صحابہ کرام میں ایک دفعہ ذرا سی قبائلی جنگ شروع ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دیکھا کہ یہ 2 قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں، قبیلوں کی بیس پر آپ نے فرمایا دعھا فإنھا منتنا، فرمایا اس قبیلے کے نعرے کو چھوڑ دو، یہ بدبودار نعرہ ہے۔ سڑی ہوئی منتن اس مردہ جانور کو کہتے ہیں جو کچرے پہ نہیں پڑا ہوا ہوتا، کیسا گندا اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، فرمایا اس نعرے کو ترک کر دو۔ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ، میں نے خود ان کا بیان سنا، انہوں نے کہا کہ یہ جو عرب اسرائیل جنگ ہے اس میں عربوں کو کبھی بھی فتح نہیں ملے گی۔ میں حیران ہو گیا سن کے یہ کیا بات کر رہے ہیں، عرب اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے نا، انہوں نے کہا اس میں عربوں کو کبھی بھی فتح نہیں ملے گی جب تک کہ اس کو مسلمانوں اور اسرائیل کی جنگ کا نام نہیں دیا جائے گا، اس میں اللہ مدد مسلمانوں کی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے اسلام کی مدد کا وعدہ کیا ہے، عربوں کی مدد کا وعدہ نہیں کیا۔ عربیت کی بیس کو تھوڑی اللہ مدد کرے گا۔ آج جتنے عرب ہیں اس کو کہتے ہیں یہ عرب کی لڑائی ہے کس سے؟ اسرائیل سے۔ اللہ کہتا ہے لڑنا نہ پھر تو بیٹھ گئے، لڑتے رہو میری کوئی مدد نہیں آئے گی۔ عربیت کو تھوڑی اللہ نے دنیا میں غالب کرنا ہے۔ ہمارے نبی اگر عربیت کا نعرہ لگاتے تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے، کیونکہ ہمارا تھوڑی ہے، ہم کہتے ہیں وہ تو ان کی قوم کا مذہب تھا، وہی ہم تھوڑی مانیں گے، ہم عرب نہیں ہے۔ تو دیکھو ہم نے مذہب کو فالو کرنا ہے، کلچر اگر مذہب کے مقابلے میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے، اپنا لباس ہوتا ہے، ہر قوم کی اپنی روایات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جہاں کلچر مذہب کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے، جہاں کلچر اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے تو آپ نے کس کی سننی ہے؟ اسلام کی سننی ہے، کلچر کی نہیں سننی۔ بہت سی قوموں میں بہنوں کو وراثت دینے کا کلچر نہیں ہے، اس کا قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ کل سے صاحب میرے پیچھے پڑے گئے یہاں کوئٹہ میں، ہمارے میزبان بھی ہیں، سن بھی لے کہ آپ نے اس دن خواتین کے حق پر بات کی تھی، میری بیوی نے اس دن سے میرا خون کیا ہوا ہے، دیکھو یہ مجھے ساتھ کیا کیا، آپ عورت کے حق پہ بات کرو، شوہر کے حق پہ بھی بات کرو، دیکھو میری بیوی کو آپ نے یہ خراب کر دی، وہ کر دی، یہ دیکھو یہ والا حق میرا حق ہے، یہ تو میں نے کل ان سے کہا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ وہ بات صحیح کی تھی یا غلط کی تھی؟ وہ جو میں نے عورت کے حق میں بات کی وہ شریعت کے مطابق تھی یا شریعت کے خلاف؟ اگر مطابق تھی تو پھر یہ آپ کی غلطی ہے، وہ بیٹھے رہے ہوں گے، بھائی ناراض نہ ہونا، کسی کو کیا پتا کس کی بات کر رہا ہوں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ قرآن کیا کہتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے تو کرتے رہو، اپنے خلاف جا رہا ہے تو چاٹ ہو جاؤ۔ یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ یہودیوں میں ایک شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت نے زنا کیا، ویسے وہ دعویٰ کرتے تھے ہم کس کو مانتے ہیں؟ تورات کو، تو ان کو پتا تھا کہ تورات میں اس کی سزا لکھی ہوئی ہے، دونوں کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا۔ یہ حکومت کا کام ہے، ہم اور آپ نے نہیں کرنا شروع کر دیں۔ تو ان کو پتا تھا کہ تورات میں اس کی سزا کیا ہے، پتھروں سے مار کے ہلاک کیے تھے۔ اب یہودیوں کے مولانا ٹائپ کے لوگوں نے بولا کہ اگر ہم اپنی قوم میں پتھر سے مارنے کا حکم دیں گے تو لوگ ہم سے بدک جائیں گے، حالانکہ عالم کی ذمہ داری ہے لوگ بدکیں یا نہیں بدکیں، تمہارا کام کیا ہے بھائی، حق بیان کرو جو ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ والا فیصلہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے۔ یہ فیصلہ کس سے کروائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ نبی کے پاس ہم کہا یہ نرم ہے، اسلام میں ذرا نرمی ہے، تو یہ کوڑے وڑے لگا کے کیا کر دیں گے؟
چھوڑ دو. قرآن میں آیتیں نازل ہوئی وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. اے نبی آج آپ سے کیسے فیصلہ کروا رہے ہیں؟ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ سے فیصلہ کروانے میں مخلص نہیں ہے. ان کا مقصد گنجائش نکالنا ہے. آج تک یہودی مذہب کو فالو کرتے رہے. اب رجم کے معاملے میں کس کو فالو کر رہے ہیں؟ اسلام کو. یہاں میں تقلید کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے. دیکھو یہودی اس مسئلے میں اپنا باطل مذہب چھوڑ کر کس کی طرف آ رہے تھے؟ اسلام کی طرف. لیکن نیت ٹھیک نہیں تھی. اللہ نے ان پہ رد کیا. آج 3 طلاقیں دے کے فقہ حنفی والا جاتا ہے کس کے پاس ہے؟ اہل حدیث کے پاس. حالانکہ فقہ حنفی بھی اہل اسلام ہے. تو اس کو قرآن کیسے اس کی اجازت دے گا؟ اللہ اس کے رسول کیسے اس کی اجازت دیں گے؟ خواہشات کی بیس پہ اپنا مسلک تبدیل کرنا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. بہت لوگ 3 طلاقیں دی اور کہاں چلے گئے؟ اہل حدیث. اس سے بیوی حلال بول تو زور سے نہیں ہوگی. حرام کاری کا گناہ ملے گا. اور اہل حدیث کا مسلک 3 طلاق کے مسئلے میں بالکل باطل ہے، کالعدم ہے. قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. ابھی میرے ساتھ یہ بھائی ہے ماشاءاللہ شہدی اہل حدیث ہے. میرا مقصد کسی اہل حدیث کی توہین نہیں ہے. یہ انگلی یوں یوں کر کے ہلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی رائے ہے اہل حدیث کی، ان کی نیت اچھی ہے، ہم نیتوں پہ شبہ نہیں کرتے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو یہ جو انگلی ہلاتے ہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. جو ہمارے ہاں بعض اہل حدیث ان کی نیت پہ میں شبہ نہیں کر رہا. ان کا مقصد اللہ رسول کی اطاعت ہی ہوتی ہے. اس پر ان کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. نیت غلط نہیں ہے، علم کی کمی ہے. میں نے کہا اگر یہ کسی بھی حدیث میں ہوتا نا تو امت میں صدیوں سے اس کا رواج ہوتا. پوری امت کا اجماع ہے. آپ پچھلی جتنی کتابیں اٹھا، چاروں اماموں کا اتفاق ہے اس پر. ایسا کسی نے بھی نہیں لکھا کہ نماز میں کیا کریں گے ہم. آپ جو حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ آپ کا اخبل ترجمہ ہے، وہ ترجمہ نہیں ہے جو قرآن و سنت سے میچ کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے ایسے ہلاؤ. تو حدیث کا ترجمہ کس نے کیا؟ تو آپ نے خود کیا ہے نا. آپ کسی پڑھے لکھوں کو ترجمہ دکھاؤ گے وہ بتائے گا کہ یہ ترجمہ بنتا نہیں ہے یہ اس کا. اور ویسے بھی یہ نماز میں خوشو و خضوع کے منافی ہے. کوئی بھی نماز میں ہلا رہا انسان کی طبیعت ہٹتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایسا کام کرنے سے منع کیا ہے جس سے خوشو و خضوع میں خلل واقع. انسان بے چین ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کو کیوں بار بار یوں کر کے ہلا رہے ہو. تو کسی کا بھی مسلک نہیں ہے. یہ تو ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ نکال لیا ہے. تو اس پر میں انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا جا کے. وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں اس کا جواب کیا ہے. بات چل پڑی ہے تو ایک بات خاندانی میرے دل چاہ رہا تھا پشاور میں بھی کہوں، آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں. میں مسلک پہ بیان نہیں کرتا لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھو، اسلام کوئٹہ اور پشاور میں جو آیا نا فقہ حنفی کی شکل میں آیا ہے. صدیوں سے کون سا اسلام آیا ہے؟ آج اگر آپ نے فقہ حنفی چھوڑ دیا بے لگام ہو جاؤ گے. آپ کیا ہو جاؤ گے؟ باپ دادا کی تقلید حرام ہے بشرطے کہ باپ دادا غلط ہو. اگر باپ دادا ٹیپو سلطان محمود غزنوی جیسے ہو تو پھر باپ دادا کی تقلید حرام نہیں ہے. آج جو ہم مسلمان ہیں علماء حنفیہ کی وجہ سے اور ان حنفی مجاہدین کی وجہ سے جو ہمیشہ ہندوؤں سے سکھوں سے لڑتے رہے، انگریزوں سے لڑتے رہے، یہ تو سارے حنفی تھے. ان میں ایک بھی حنفیوں کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گا. ایک صاحب کہنے لگے پشاور میں ہمارا مسلک تیزی سے پھیل رہا ہے. دوسرے ان کو ٹھوکا کہ پشاور میں تو اسلام 1200 سال پہلے آ گیا، تب کیا پھیل رہا ہے بھائی؟ کیا تو وہ 1200 سال پہلے غلط چیز آئی تھی؟ ہم 1000 سال سے گھاس کھا رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ گئے اور اب آپ ہمیں صحیح والا اسلام بتا رہے ہو. کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. بولا کہے گا جو اسلام قبول کر کے کہہ رہے 1200 سال سے تو تم غلط چیز پہ چل رہے تھے، اب 15ویں صدی کے بعد جا کے تمہیں صحیح اسلام نظر آ رہا ہے. محمود غزنوی محمد بن قاسم جب آئے نا یہاں پہ تو اس وقت مسلمانوں کی جو خلافت تھی بغداد میں اور کوفہ علمی مرکز تھا تو مجاہدین وہیں سے چل کے آئے تھے. تو جو اسلام اس وقت آیا صدیوں سے اسی اسلام کو ہم فالو کر رہے ہیں. اس میں تراویح کی 20 رکعتیں تھیں، اس میں عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق تھا. تو جو اسلام اس وقت سے